یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں شادی تے ہن بیوٹی پارلر جانا ہے، میں لہنگے پانے نے، میں انڈیا دی کنجری دی طرح لباس پانا ہے۔ گھر تیرا ہے، بیٹی تیری ہے، پر دلہن انج بنے گی جی میں فاطمہ زہرا دلہن بنیاں نے، کیونکہ مرضی میرے محمد دی چلے گی۔ تو جدوں اسی مرضی سرکار دی چلاواں گے نا، اسی دین واسطے مخلص نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرے والد نے نا مینوں 50,000 درہم دیتے، میں جدوں بالکل جوانی بھی داخل ہویا سمجھدار ہو گیا تو فرماندے نے جا پتر فلاں علاقے چ اتھے کاروبار کر، جا کاروبار کر کے آ تے آویں ادوں جدوں منافع لے کے آویں۔ میں پتہ تو چلا نا کہ تاجر دا بیٹا کیسا تاجر بنتا ہے، ایک کاروباری دا بیٹا کیسا کاروباری ہے۔ فرماندے نے والد کو 50,000 درہم لے میں نکل گیا تے اس علاقے جا کے میں بازار نہیں گیا، میں مدرسے آ گیا۔ علماء دے قدماں وچوں پیسے رکھے، میں کہیا مینوں سرکار دین حدیث دا عالم بنا دے، مینوں قرآن پڑھا دیو۔ فرماندے نے پھر استادہ بھی کمال کر دیتی، انہاں پڑھان دا حق ادا کر دیتا۔ فرماندے نے کچھ عرصے بعد پھر میں کہیا ذرا گھر بھی جاواں، ابا جی نو حساب تے دے آواں۔ کہندے نے میں گھر جدوں وڑیا نا تے سر تے امامہ سی، متھے تے سجدیاں دا داغ سی، زبان تے درود و سلام سی۔ میرے ابا جی فرماندے نے پتر حلیہ تے تیرا چنگا ہے، 10 کاروبار کیسا کیتے ہی؟ میں کہ ابا جی ایسا منافع لے کے آئے حیران ہو جاؤ گے۔ کہندے نے پھر حساب دے، میں کہا جیڑا منافع میں لے آندا ہے او دا حساب لین واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، او دا حساب لین واسطے بھی وضو کرنا پیندا ہے، جاؤ وضو کر کے آؤ پھر میں حساب دیاں گا۔ کہندے نے ابا جی وضو کرن چلے گئے، میں ایک مصلی انہاں واسطے بچھا رکھیا۔ جدوں والد صاحب وضو کر کے آئے تو میں کہا اتھے بیٹھو۔ کہندے نے مصلی تے بیٹھ کے حساب لینا ہے، میں کہا جیڑا حساب میں دینا ہے وہ مصلی تے لینا پیندا ہے، تسی اتھے بیٹھو تو صحیح۔ ابا جی مصلی تے بیٹھ گئے، کہندے نے میں نیچے زمین تے بیٹھ گیا۔ کہندے نے حساب دے، فرماندے نے میں اکھاں بند کر کے نہ پہلے قرآن دے 2 رکوعاں دی تلاوت کیتی۔ جدوں میں تلاوت کیتی تو میرے ابا جی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ پھر میں نے قال قال رسول اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں، پھر میں نے حضور دیاں حدیثاں سنائیاں۔ فرماندے نے میں حدیثاں پڑھدا جا رہے ہیں، ابا جی دے آنسو تیز ہوندے جا رہے نے، میں پڑھدا جا رہے ہیں اور روندے جا رہے نے۔ اچانک میرے ابا جی نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا پترا کاروبار مکمل کیتے یا ادھورا چھوڑ کے آ گئے ہیں؟ میں کہ ابا جی مکمل نہیں ہویا، اجے کچھ رہ گیا ہے۔ میرے ابا جی اندر گئے، ایک تھیلی لے کے آئے، فرمایا پترا 30,000 درہم اور پیا دینا ہے، ہن ادوں آویں جدوں تو کاروبار پورا کر کے آویں۔ پترا تو ایسا کاروبار کر کے آئے ہیں، لوگاں دے کاروبار مرن تو بعد مک جاندے نے، تیرا منافع شروع ہی مرن تو بعد ہوے گا۔ آؤ نہ دین ول لے کے آؤ۔ اسی اپنی اولاد نو کیا مدارس دے حوالے کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت ربیہ دے غلام نے جنہ دا نام ہے فروخ۔ جناب فروخ میدان جنگ دے اندر ایک ایسا کارنامہ کیتا کہ مالک راضی ہو گئے اور انہوں نے آزاد کر دیتا۔ غلام سن فروخ آزاد ہو گئے، مدینہ پاک دے اندر کر لیا، 40,000 درہم دی ملکیت ہے، مال غنیمت بھی ملیا، مالک نے بھی کچھ پیسہ دیتا، مکان بھی لیا، 40,000 درہم بھی کولے۔ تو مدینہ پاک دے گھر وچ نا پیغام بھیجیا کہ مینوں رشتہ چاہیے۔ یہ میں اس دور دی بات کر رہا ہوں جدوں رشتہ دینے یہ نہیں پوچھیا جاندہ سی مربے کتنے نے، یہ نہیں پوچھیا جاندہ وہ کتنے ایکڑ دی زمین ہے، یہ نہیں سی پوچھیا جاندہ نوکری کتنی ہے، صرف ایک گل پوچھی جاندی سی گنبد خضرا دے مکین نال تعلق ہے کہ نہیں۔ کاش اسی بھی ووٹ دین تو پہلے صرف اتنا تے پوچھ لیندے نا تو شاہ مدینہ کا گدا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اساں یہ چیزاں نہیں نہ پوچھیاں۔ اسی کسی دے گھروں رشتہ کریے اتنا تے پوچھ دیاں با بچی پکاندی کیسا ہے، کدی یہ بھی پوچھیا با فجر دا مصلی بھی بچھاندی ہے کہ نہیں بچھاندی، انہوں قرآن بھی پڑھنا آندا کہ نہیں آندا۔ تو نکاح ہو گیا، میاں بیوی رہن لگ پے، امید لگی، کچھ دن گزرے اسلامی سلطنت نے اعلان کر دیتا جہاد دا۔ فروخ اپنی زوجہ نو کہندا ہے کہ اے پیسے بھی رکھ تے تیرے کول میری امانت بھی ہے جو بیٹا یا بیٹی دی صورت میں ظاہر ہوے گی، خدا معلوم میں کدوں واپس آواں، تو میرے بچہ یا بچی جو بھی ہویا ہے اس دی تربیت کرنی ہے
زمانہ یاد کرے کہ کسی ماں نے بچے یا بچی دی تربیت کی کسی فروخ چلے گئے، کچھ مہینے گزرے، بیٹا پیدا ہویا، ماں نے پالنا شروع کر دیتا، فروخ نو عرصہ دراز ہو گیا، ادھر ماں جدوں دیکھیا بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن دا ہو گیا تو علماء مدینہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا، انہوں ایسا عالم بناؤ کہ زمانہ مثال دے کہ کسی ماں نے بچے نو دین پڑھایا سی، وہ خامن جو پیسہ دے گیا نا وہ علماء دی خدمت بھی لگا دیتا، گھر دا دروازہ ٹوٹ گیا تے اگے پردہ ٹنگ دیتا، کپڑے پھٹ جاندے نے تروپا لگا لیندی ہے، علماء دی تربیت خدمت بھی کرتی ہے کہ میرے بچے دی تربیت ہوئے۔ تاریخ اسلام دستی ہے کہ فروخ 29 سالاں تو بعد واپس آیا، 29 سال تو بعد رات دا وقت گھر پہنچے ہے، اجے بیٹے نال ملاقات نہیں ہوئی، بیوی کو پوچھتا ہے جڑا پیسہ دے گیا سا وہ کتنا بچائی، کیونکہ بہت بڑی دولت سی، تو بیوی نے سوچیا جے دسیا میرے کول تے آنا بھی نہیں بچیا تو غصہ ہوئے گا، تو بیوی نے کیا تھکے آئے ہو صبح حساب و کتاب بھی کر لواں گے، آرام کرو، آرام کیتا، فجر دے وقت بیدار ہوئے، کہندے نے میں نماز پڑھیا ہوں، مسجد نبوی چ گئے، سرکار دی قبر تے سلام عرض کیتا، شیخین نو سلام عرض کیتا، نماز پڑھ کے جدوں واپس گھر ول پہ آندے نے تے انہاں ویکھیا کہ پورے مدینے دے نوجوان تے بزرگ تے بچے کاغذ قلم دواتاں لے کے تو مسجد ول دوڑے جا رہے ہیں، کہندے نے یہ کی ہون لگا ہے، کیونکہ میدان دا مرد سی نا، انہیں کدی یہ نظارہ پہلے ویکھیا نہیں سی، وہ دی عمر میدان جنگ وچ گزری سی، واپس دوڑ پیا با کی ہون والا ہے، وہ دے واپس پہنچدیاں مسجد نبوی بھر چکی، اندر جان دی جگہ نہیں، دروازے کھڑا ہو کے دیکھدا ہے تے حضور دے ممبر تے ایک 29 سال دا نوجوان بیٹھا ہے، کالا کالا رسول اللہ دیاں صداواں بلند پیا کردا ہے، پورا مدینے دے نوجوان وہ دے سامنے دو زانو بیٹھے نے، حیران ہو گیا ہے کہ اتنی عزت تو وقت دے حکمران دی نہیں ہوتی جتنی اس نوجوان دی ہے، کسے کو لو پوچھدا ہے اس نوجوان دا کی نا ہے، انہیں کہا تو نہیں جاندا مدینے رہ کے انہوں، کہنے لگے میں مدینے رہن والا ضرور ہاں پر آیا بڑے عرصے بعد ہاں، یہ کون ہے، انہیں کہا یہ نام ہے ربیعۃ الرائے، یہ نام ہے ربیعۃ الرائے، حیران ہو کے کہندہ ہے ربیعہ تو سمجھ آ گیا، رائے تو کی مراد، انہیں ہس کے آکھیا رائے تو مراد یہ ہے جدو محدث پھس جاندے نے تے آخری رائے دی ہوندی ہے، جدو استاد پھس جاندے نے تے آخری فیصلہ یہ ہوندا ہے، تو فروخ ہس کے کہندا ہے یہ چھوٹا جہا نوجوان یہ اتنا بڑا عالم کیویں ہو سکتا ہے، انہیں آکھیا ایدی عمر نہ ویکھ، ایدے شاگرداں وچ امام مالک دا نام بھی بولیا جاندا ہے، ایدے شاگرداں وچ امام اعظم ابو حنیفہ دا نام بھی بولیا جاندا ہے، ایدے سامنے بہن والیاں وچ سفیان بن عیینہ دا نام بھی بولیا جاندا ہے، کہندے نے او یار اور رائے نو چھوڑ ایدا پورا نام دس، انہیں کہا اینو ربیعہ بن فروخ کیا جاندا ہے، ہن سمجھ آئی ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، روندا گھر آیا، بیوی نے دیکھیا رو رہی ہے تو پوچھیا خیر ہوئے کیوں پہ روندے ہو، کیا میں خوشی دے آنسوں نے میں اپنے پتر نو آج اس ممبر تے بیٹھا دیکھیا جس تے کملی والے بیٹھ دے سن، میں اس ممبر تے بیٹھا دیکھیا جس تے ابو بکر عمر بیٹھ دے سن، عثمان و علی بیٹھ دے سن، جس تے میں نے حسنین کریمین نو بیٹھا دیکھیا، آج اس ممبر تے میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں زندگی لگا دیندہ، اتنا پیارا بیٹا تیار نہیں سا کر سکتا، تو ماں ہو کے اتنی تیاری کرا دیتی، بیوی نے سوچیا لوہا گرم ہے، ہون حساب دی سٹ بھی لگا دیاں، انہیں آکھیا ہون 40,000 درم چنگا ہے یا اتنا عالم بیٹا چنگا ہے، اور سارا پیسہ میں تیرے پتر نو پڑھان سے لا دیتا ہے، میں انہوں مصطفیٰ دی حدیث پڑھائی، میں انہوں رب دا قرآن پڑھایا، میرے بھائیو بیوی دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے اور تو 40,000 درم دیاں گلاں کر دی ہیں، کدی جند ویچنی پیندی تے میں ویچ دیندا، اتنا پیارا بیٹا نہ پیدا تیار کر سکدا جتنا تو تیار کر دیتا ہے، میرے بھائیو سوچو تیرے پتر نو انگلش دے نغمے آئے، آخر انہوں جنازے دی نماز کیوں نہیں ہوندی؟ ذرا سوچو تے صحیح نا، یہ سوال نہیں کہ کل دی محفل ہوتے مدرسے والیاں نے 500 ختم کیوں دیتے، سوال یہ ہے کہ جدا پیو مریا سی اس پتر نے کتنا پڑھیا۔ بس آخر تے میں
حضرت امام یافعی دا لکھیا ایک واقعہ عرض کرتے ہیں بس 2 منٹ دے اندر. فرماتے ہیں ایک بزرگ نے خواب دیکھی قبرستان لگا ہوئے, قبرستان دی خواب دیکھیا, قبرستان دے مردے نہ قبراں چوں نکل کے کچھ تلاش پہ کر دینے, ایک ایک نو سلام کردا جواب نہیں دیندے. ایک مردہ قبر تے بیٹھا بڑا مطمئن, میں انہوں سلام کیتا انہیں جواب دیتا, میں کیا انہاں مردیاں نو کی ہو گیا ہے, کی پہ تلاش کر دینے. انہیں آکھیا تلاش پہ کر دینے شاید کسی مسافر نے کل پڑھی ہوئے تے سانو ثواب مل جائے, شاید کسی مسافر نے الحمد پڑھی ہوئے تے سانو ثواب مل جائے. فرماندے نے میں آکھیا او تے چلو تلاش پہ کر دینے, تو بڑا مطمئن بیٹھا ہے, تو تلاش کر لے. انہیں سینہ چوڑا کیتا, کہندا مینوں لوڑ نہیں تلاش کرن دی, میں قبر وچ ہونا, فرشتے میری قبر وچ سونے دے تھالاں وچ میرا حصہ رکھ کے مینوں دیندے نے. میں کہیا تیرے پروٹوکول دی وجہ کی ہے؟ انہیں نا سر فخر نال بلند کر کے کیا پروٹوکول دی وجہ اے ہے جیڑا پتر چھڑ کے آیا انہوں رب دا قرآن یاد کرا کے آیا ہے. قرآن میرا بیٹا پڑھدا ہے, رب ثواب مینوں عطا فرما دیندا ہے. تو کم از کم اج وعدہ کرو کہ اپنا ایک بیٹا تسی مصطفیٰ دے دین واسطے وقف کرو گے. اپنی بچیاں نو یاد رکھو, ایک بچہ پڑھیا ہے نا تو ایک بچہ پڑھیا ہے, اور ایک بچی پڑھی ہے تو سمجھو پوری نسل پڑھ گئی. اپنی بیٹیاں نو سیرت فاطمہ بھی سکھاؤ, کردار عائشہ صدیقہ بھی سکھاؤ, انہاں نو امہات المومنین دے طریقے بھی سکھاؤ. اور یاد رکھو یہ فقط اتھے سکھاؤ جتھے قرآن بھی پڑھایا جاندہ ہے تے قرآن والے دا ادب بھی سکھایا جاندہ ہے, جتھے آل دی محبت بھی دسی جاندی ہے, اصحاب دا پیار بھی دسیا جاندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تسی بہتر امت ہو جتنیاں امتاں ظاہر ہوئیاں نے, کیونکہ تسی امر بالمعروف بھی کردے ہو, نہیں انل منکر بھی کردے ہو, اور تسی اللہ تے ایمان بھی لے آندے ہو. تقریر ساری اسے دے ارد گرد ہی میں کیتی. ایک حدیث حضور نے فرمایا ضرور امر بالمعروف کرنا, نیکی دا حکم کرنا, ضرور نہیں انل منکر کرنا, برائی تو منع کرنا. اگر تساں امر بالمعروف چھوڑ دیتا اور نہیں انل منکر نو چھوڑ دیتا تو اللہ تہاڈی دعا قبول کرنا چھوڑ جائے گا. ریاض الصالحین دے اندر موجود ہے, اج دعاواں قبول کیوں نہیں ہونیاں؟ تیرے بچے دی داڑھی نائی دی دکاناں وچ لوگاں دے پیراں وچ پہ رلدی اور تو امر بالمعروف نہیں کردا. تیری بیٹی دے پردے اتر گئے تو امر بالمعروف نہیں کردا. مہندی دے نام تے تیری بچی غیر محرمہ دے سامنے نچ کے ویڈیو بھی بنواندی ہے, تو امر بالمعروف نہیں کردا. تو دس پھر کدوں دسے گا کہ میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا ہے؟ کدوں دسے گا کہ میرے رب دے قرآن نے کی فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت استاد العلماء دا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. میں کچھ دیر حضرت دے دوسرے مدرسہ وچ بیٹھا, عمارت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, اور سب تو زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ حضرت دی جو لائبریری ہے اس میں دیکھ کے, جو بھی کتاب ہے بڑی ہی اعلیٰ کتاب ہے. ورنہ ساڑی بدقسمتی ہے کہ اکثر لائبریریاں میں نورانی اور حقانی تقریراں ہی نظر آندیاں نے, لیکن حضرت دی لائبریری وچ جب تفسیر دیکھی ہے یا مصطفیٰ دی حدیث دی کتاب دیکھی ہے, دل بڑا خوش ہویا ہے. اور فتاوی رضویہ دیکھ کے تے دل اور ہی خوش ہو گیا ہے. اللہ حضرت دے علم و عمل دے اندر لافانی برکتاں عطا فرمائے. دعا ہوئے گی, معاملات رہن گے, میرا کیونکہ سفر لمبا ہے, میں صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے, تو میں اجازت چاہوں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.